ہاں یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا ایک سوال ہے، غیر مسلم لوگ ہیں اس کو کفن دینا کیسا ہے؟ غیر مسلم کو کفنانا ہے. اچھا، اگر کوئی غیر مسلم مر جائے اور اس کا کوئی نہ ہو رشتہ دار وغیرہ، تو آپ لوگ اس کو نہلائیں، اس کو کفن دیں، قبر بنا کر اس کو دفن کر لیں. صرف نماز نہ اس کے لیے پڑھیں، نہ دعا کریں، یہ کام سارے کریں. بالکل کفن دینا، غسل اس کو دینا، دفن کرنا، یہ انسانی حق. اچھا، نمبر دوسرا یہ سوال ہے تو یہ دوسرا نہیں ہے، اب آپ کا آخری سوال. آخری ہے، سوال ختم بھی ہونا چاہیے نا ہمارے پاس. نہیں، ہمارے بہت سوال ہیں سر. نہیں، صرف ایک کریں گے، باقی اگلے تو اچھا، ایک سوال کا جواب دے دو. جی دے. قبرستان میں پرندوں کو تنقید وغیرہ دیتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا دیتے ہیں؟ قبروں میں ہاں پرندوں کو دیتے ہیں کچھ. یہ نہیں، بات ہمیں سمجھ نہیں آئی پیارے بھائی. قبروں پر ہاں پرندوں کو کھانا. اچھا، پرندوں کے لیے وہ دانہ دن کا ڈالتے ہیں نا، چاول وغیرہ ڈال دیتے ہیں. ہاں یہ بس ٹھیک ہے. یہ باتیں بھی غلط ہیں. پرندوں کو دانہ دن کا ڈالنا تو اور جگہ تھوڑی ہے، قبر پر ہی جا کے ڈالنا ہے. بعض لوگوں نے قبرستان میں قبر کے اوپر پیالہ سا پیالہ بنایا ہوا، پانی ڈالتے ہیں، دال وغیرہ چاول گراتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھائی بدعت ہیں، بناوٹی ہیں. خیرات کریں آپ. پرندوں کو اللہ بہت رزق دے رہا. کوئی غریب مر رہا نا، یہ بیوہ یا یتیم، اس کی مدد کیا کرے، اللہ خوش ہوگا. جی، انسان مر رہے ہیں، آپ جانوروں کو دانے کھلاتے پھرتے ہیں. صحیح بات. جی مولانا، ہمیں ایک تحریری سوال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں سیالکوٹ سے کر رہا ہوں. جی مولانا محمد صاحب ہیں؟ جی فرمائیں. محترم، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی یہ وعدہ کرتا ہے، جی، اور بار بار وعدہ کرتا ہے. حتیٰ کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ 3/5 کو، جی 5ویں مہینے کی، سن 5ویں مہینے کے. اب اس نے وعدہ کیا ہے 6/4/6 میں، پھر وعدہ کیا ہے. جی بالکل کیا جی. یہ وعدے کیے ہیں، یہ پورا ایک بھی نہیں کیا. جی صحیح بات. ایسے کرنے آدمی کے متعلق کیا شرعی لحاظ نہ ہے؟ صحیح بات. مولانا کتاب تھی نہیں، اب آ گئی. جی طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب تھی نہیں، اس لیے وعدے پر وعدے ہوتے رہے. اب کتاب آ گئی ہے، آپ کو انشاءاللہ پہنچ گئے. یہ ابھی انہوں نے بتایا کہ کتاب اب پہنچ گئی ہے. آج آ گئی. محمد صاحب، میں شریعت یہ تو ٹھیک ہے نا میری. میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، وہ ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں. میں نا بار بار اس نے وعدہ کیا ہے، یہ 9/4 کو وعدہ کیا کہ ایک ہفتے کے اندر. نہیں میرے بھائی، یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں. اگر تو کوئی آدمی جب وعدہ کر رہا اس وقت ہی اس کے دل میں نا کہ پورا کوئی نہیں کرنا، پھر تو ہے گناہ. اگر وہ پکا ارادہ رکھتا کہ کرنا ہے، مگر آپ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ کون جانتا کہ ماشاء اللہ کانا معلوم شعلم، جب اللہ کو نہیں منظور ہوتا کوئی رکاوٹ ہو. اب وہ کہتے ہیں کتاب آ گئی، اب انشاءاللہ پہنچ جائے گی. اللہ دعا کریں خیر سے، اللہ آپ کو بھی رکھے، ان کو بھی رکھے. جی بہت شکریہ حافظ عبدالحمید صاحب. جی جزاک اللہ خیر. جی. مولانا حدیث میں وہ حوالہ دیا انہوں نے مسلم اور بخاری کا، جی، کہ اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت بدبودار نہ ہوتا. نہ اگر اما ہوا آدم علیہ السلام کی بیوی نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خامد کی کبھی بھی خیانت نہ کرتی. کال لے لیں پھر. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فتاوی آن لائن. جی فتاوی آن لائن. کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں جی فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اچھا جی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ان سے جو ریلیٹڈ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو ہے وہ قدموں کی چاپ جنت میں سنائی گئی. جب میں گیا ہوں تو وہ وضو کرتے تھے اور 2 نفل پڑھتے تھے تحیۃ الوضو کی. یہ حدیث ٹھیک ہے؟ اور جی فرمائیے مولانا. اس میں صرف ذرا یہ بات اصلاح طلب ہے کہ جو یہ بات مشہور ہوگی نا، جب آپ معراج پر گئے تو وہاں آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کی جوتی کی آواز سنی آپ نے آگے، یہ نہیں ٹھیک. جس میں یہ ذکر ہے نا مسند میں، وہ روایت ہے ضعیف. جو صحیح ہے نا، کعب کا طریقہ مبارکہ تھا کہ صبح کے وقت
کسی نے خواب دیکھا ہوتا وہ بھی سنتے، یا آپ نے دیکھا ہوتا وہ بھی. تو یہ خواب آپ نے بیان فرمایا کہ بلال میں جب بھی خواب میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ آگے سنی ہے، بتاؤ تم کیا نیکی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو پھر ایک عمل ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ نصیب فرمایا کہ میں نے اسلام کے بعد جب بھی غسل کیا یا وضو کیا تو اس وضو اور غسل کے ساتھ میں نے کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر وقت وضو سے رہتے تھے؟ نہیں، یہ نہیں آتا. یہ ویسے آپ نے فرمایا کہ وضو کی پابندی مومن نہیں کر سکتا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ضرور 2-4 جتنے ہو نا فوراً اس کے ساتھ کچھ نہ کوئی نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ بہت اچھا عمل شمار ہوا. مولانا یہ ہے کہ وہ حدیث ہے غالباً کہ وضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، اس قسم کی حدیث ہے کوئی؟ ہاں یہ ہے ٹھیک، مومن کا زیور ہے کہ ہر وقت آدمی وضو سے رہے. مومن کا زیور ایک سا لوا یحافظ علی الوضو الا مومن، کہ جو ہے نا صحیح پورا وضو کرنا دونوں مسئلے میں، کہ ٹھیک وضو کرنا اور ہمیشہ باوضو رہنا یہ پکے ایماندار آدمی کا کام ہے. اور دوسرا فرمایا کہ جہاں تک وضو کا پانی جائے گا وہاں تک جو اعضاء چمکتے بھی ہوں گے اور زیور بھی ہوگا. مومن کو سونے کے کنگن پہنائے گے بادشاہوں کی طرح، تو اس لیے تبلغ حلیت المومن، مومن کا زیور وہاں تک جائے گا جہاں تک وضو کا پانی. یہ نہیں بولا یہ ہے کہ حضرت بلال سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، ان سے یہ بات ثابت نہیں ہے اس حدیث کی روح سے. نہیں یہ نہیں آتا کہ وہ باوضو رہتے تھے. یہ کہا انہوں نے کہ جب وضو کرتے تھے 2 نفل پڑھ لیتے تھے. ہاں، کہ جب بھی میں نہاتا ہوں یا وضو کرتا ہوں میں اس سے کچھ نہ کوئی نماز پڑھ لیتا ہوں. صحیح. اچھا مولانا ایک چھوٹا سا ایک اور کوشچن یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کے متعلق آتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اس کی مولانا کیا تشریح ہے؟ اور جو اجماع امت کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں جی علماء نے جو 4 بڑے امام سے انہوں نے اجماع کر لیا، جی اس کی کیا مخالفت نہیں ہم کر سکتے اس اجماع کی؟ آپ کے سوال ہوتے ہیں لمبے مگر وقت ہوتا تھوڑا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جہاں آتا ہے نا سورہ توبہ میں، وہاں نکال کر آپ دیکھیں. ایک تو وہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے نا ان کے 3 گروہ بیان کیے. یہ ہماری زیادتی ہے کہ ہم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ساروں کے لیے پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں. ایک گروہ تو اول نمبر لوگوں کا بیان کیا، وہ سارے مہاجر انصار بھی نہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین انصار میں سے جو اول آئے اور نیکیوں میں بھی آگے نکل گئے، والذین تبعوہم بإحسان، اور جو بعد میں بھی آئے مگر پھر انہوں نے انہی پہلوں جیسے ہی نیکی کی، تبعوہم بإحسان، اسی طرح کے نیک. یہ گروہ تو ہے جن کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا یا ہوگا. یہ بھی معنی کرنا جو نا ہو گیا یہ بھی نہیں ٹھیک. دوسری جگہ آپ آیت دیکھیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی. یہ سارے اہل ایمان کو اللہ کہہ رہا کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ماضی کا سیگا. مگر سب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو جانا ہے نا پکا ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ اس کو بیان کر دیا کہ ہو گیا سمجھو، تو ہوگا یہ قیامت کے دن. اب جو اس معیار پر اتریں گے کہ وہ سابقون ہوں گے، وہ ہوں گے. وہ دوسرا گروہ وہاں بیان فرمایا کہ مدینہ والے اور ارد گرد منافق ہیں ایسے پکے جن کو رسول تو بھی نہیں جانتا، ہم صرف جانتے. دوسرا گروہ یہی ہے حضور کا ساتھ ہی بیان. تیسرا فرمایا وہ لوگ ہیں جو ملے جلے کام کرتے ہیں، نہ وہ پہلوں جیسے ہیں نہ منافق ہیں. وہ آخرون لا طرف، وہ مانتے ہیں کہ خلط عمل صالح، کچھ اچھے کام ہو جاتے ہیں کچھ برے. یہ بھی صحابہ ہیں. فرمایا ان کے لیے کوئی پکا وعدہ نہیں، شاید اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. 3 گروہ تو وہاں ہی ہیں مگر وہاں سے دھاندلی کرتے ہیں کہ یہ پڑھے جاتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرتا. پھر وہاں باتیں ہیں اوصاف کی، کوئی نام لے کر نہیں کہا. اب کس میں وہ وصف ثابت ہوتا؟ کون اس پیمانے پر اترتا؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. آپ نے جو حدیث پاک میں فرمایا کہ کتنے اصحاب ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ میرا منہ نہیں دیکھیں گے، تو دوڑتے آئے حضرت عبد